بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ ہماری پہلی دو ویڈیو میں زکوٰۃ کے چند احکام جان چکے ہیں، آج انشاءاللہ العزیز ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو جانوروں کی اقسام اور ان کے متعلق جو زکوٰۃ کے احکام ہیں وہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرع کے احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جو جانور ہیں وہ زکوٰۃ کے لحاظ سے دو قسم پر ہیں، یعنی بعض جانور ایسے ہیں، ان کی قسمیں ایسی ہیں کہ جن میں جو زکوٰۃ ادا کی جائے گی وہ ان جانوروں کی مالیت کے لحاظ سے ہوگی، اور دوسری قسم جانوروں کی ایسی ہے کہ جس میں زکوٰۃ کی ادائیگی جانوروں کے اعداد و شمار کے لحاظ سے ہوگی، یعنی جانوروں کی تعداد کے لحاظ سے ہوگی۔ تیسری قسم جانوروں کی ایسی ہے کہ جس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، یعنی ان جانوروں پر، ان کی مالیت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے بالکل۔ پہلی قسم کے جانور کون کون سے ہیں کہ جن کی مالیت پر زکوٰۃ ہے؟ وہ ایسے جانور ہیں جو مال تجارت کے طور پر آپ نے خریدے ہیں، وہ خواہ کسی بھی قسم کا جانور ہے نا، پرندے ہیں یا وہ حلال جانور ہیں یا وہ حرام گوشت والے جانور ہیں، لیکن وہ کسی فوائد کے لیے یا اغراض کے لیے رکھے گئے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ان کی مالیت پر زکوٰۃ لازم ہوگی ہر صورت میں۔ تو تجارت کی غرض سے رکھے گیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ جانور خریدے ہیں اور ان کی آپ بڑھوتری چاہتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں، ان کی خوراک وغیرہ دوا وغیرہ کا آپ خیال کرتے ہیں۔ جب وہ پل پوس جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، تو آپ ان کو فروخت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کہا جاتا ہے کہ فار سیل، یعنی کہ فروخت کرنے کے لیے وہ آپ نے ایک سسٹم سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ تو ایسے جانور وہ خواہ کسی بھی شکل میں ہوں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وہ گدھے بھی ہو سکتے ہیں، گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ وہ مال تجارت میں آ رہے ہیں۔ اور مال تجارت کا بہترین اصول یہی ذہن میں رکھ لیں کہ جو چیز آپ بیچنے کی نیت سے خریدیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو وہ مال تجارت ہے۔ وہ مرغیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ دیگر پرندے بھی ہو سکتے ہیں، ان کی مالیت پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، کیونکہ وہ بھی مال تجارت ہے۔ دوسری قسم کے جانور وہ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ مالیت کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ اعداد و شمار کے لحاظ سے ہے، تو وہ قسم جانوروں کی ہمارے یہ ادھر جو اپر پنجاب ہے اس میں بہت کم پائی جاتی ہے، وہ نچلے حصوں میں زیادہ ہے، بلوچستان میں زیادہ ہے، سندھ میں زیادہ ہے ایسے جانوروں کی تعداد، اور ادھر ریگستان علاقوں میں ایسے جانوروں کی تعداد زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے چرائی کے جانور۔ چرائی کے جانور کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جانور کے جن کو آپ نے خریدا اور افزائش نسل کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے جنگلوں میں یا چراگاہوں میں، جو مفت چراگاہیں ہوتی ہیں عموماً، جہاں پر کوئی آدمی کو پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، تو ایسی چراگاہوں میں آپ چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو نگران رکھ دیتے ہیں وہاں پر، تو ان پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ ایک مخصوص جنس اور مخصوص تعداد کے لحاظ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ العزیز پھر کسی ہم آئندہ کسی کلپ میں اس کا ذکر کریں گے۔ یعنی اس کا ایک خلاصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو کہا جاتا ہے چرائی کے جانور، جو مفت چارہ کھاتے ہوں سال کے اکثر حصے میں یا پورے سال بھر، جن کو مفت چارہ ڈالا جاتا ہے اور ان کو تجارت کی غرض سے نہیں رکھا جاتا بلکہ اپنے مال میں بڑھوتری پیدا کرنے کے لیے، افزائش نسل کے لیے رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک جانور لیا ہے اس سے اب 2 ہو جائیں، پھر 3 ہو جائیں، پھر 4 ہو جائیں، یعنی یہ ریوڑ بڑھتا چلا جائے، میرا مال بڑھتا چلا جائے، تو پھر کبھی کبھار جا کر اس میں سے کچھ اگر بیچ بھی دیتا ہے تو وہ اور چیز ہے، لیکن مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ جانور اس لیے لیا ہے کہ اس کو ہم بیچ دیں گے، بلکہ اس سے نسل کی بڑھوتری مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے چرائی کے جانور۔ اس میں یہ شرط ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ یا سال بھر جو ہے وہ مفت چارہ کھاتے ہوں، اس میں اعداد و شمار کے لحاظ سے زکوٰۃ ہے۔ اور تیسری قسم جانوروں کی، جن جانوروں پر کسی بھی قسم کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، وہ ایسے جانور ہیں کہ جو دودھ کے لیے آپ نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، وہ خواہ دودھ خود استعمال کرتے ہیں یا دودھ بیچتے ہیں آپ،
اس کے لیے جو آپ نے بھینسیں رکھی ہیں یا جانور رکھے ہیں، یا انڈے حاصل کرنے کے لیے آپ نے کچھ مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، یا کوئی پرندے ایسے رکھے ہوئے ہیں جن کے انڈے حاصل کر کے آپ مارکیٹ میں بیچتے ہیں، افزائش نسل مقصود ہے، اور ان کو جو چارہ آپ دیتے ہیں یا ان کا جو دانہ ہے وہ آپ پیسوں سے حاصل کر کے ان کو ڈالتے ہیں، یعنی اپنے اخراجات کے ساتھ ان کو ڈالتے ہیں، خواہ وہ زمین ٹھیکے پر لے کر یا اپنی زمین یا مول چارہ خرید کر جو ہے نا قیمت پر آپ ان کو ڈالتے ہیں۔ تو ایسے جانور یعنی دودھ کے جانور ان کو کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، دودھ کے جانوروں کی مالیت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تین قسمیں جانوروں کی ہو گئیں، ایک وہ جانور ہو گئے کہ جن کی مالیت پر زکوٰۃ ہے، ایک قسم وہ ہو گئی جانوروں کی کہ جن کے اعداد و شمار کے لحاظ سے زکوٰۃ ہے، اور ایک قسم جانوروں کی ایسی ہو گئی کہ جن پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔